الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم اجمعین، اما بعد۔ ابھی کچھ مسائل غسل کے کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس تعلق سے ابھی آپ کچھ باتیں سماعت کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے مسائل معلوم کرنے میں نہ شادی شدہ نہ غیر شادی شدہ سب برابر ہیں، کیونکہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو شادی تو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے دین کے مسائل میں شادی شدہ غیر شادی شدہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے ایسی صحابیات بھی آتی تھی جو سوالات کرتی تھی، وہ غیر شادی شدہ رہتی تھی تب بھی سوالات کرتی تھی، اور مسائل دونوں کے ساتھ ہیں، شادی شدہ بھی ہیں غیر شادی شدہ بھی ہیں، سب کے ساتھ مسائل ہیں، سب کو معلوم کرنا ضروری ہے مسائل۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مسائل کی وضاحت بھی کی ہے، بتایا بھی ہے۔ چند مسائل کو اللہ رب العالمین نے مجمل بتایا ہے۔ مجمل کا مطلب صرف اللہ نے کہا غسل کرو، پاکی حاصل کرو، ایسے اللہ نے کہا، لیکن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری وضاحت بیان فرمائی ہے۔ شاید ابھی مولانا اس سے پہلے غسل کہاں کہاں کرنا ہے وہ بتا رہے تھے آپ کو، تو میں غسل کیسے کرتے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے غسل، وہ ساری باتیں انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے کتاب الغسل کے نام سے ایک کتاب بیان کی ہے، اور اس میں کئی باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ مختصر پوائنٹ ٹو پوائنٹ دو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، جب ہم غسل جنابت کرتے ہیں، ناپاکی کا غسل ہم کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے غسل چاہے ناپاکی کا ہو چاہے عام غسل ہو، اس میں بالکل جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کرنا۔ سب سے پہلی بات، وضو کیسے کرتے ہیں؟ پانی لے کر کے سب سے پہلے دائیں ہاتھ پر پانی ڈال لیا جائے، اور پھر بائیں ہاتھ کو دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے 3 مرتبہ کلائیوں تک دھو لیا جائے۔ اس کو کلائی بولتے ہیں۔ ایک کلائی تک 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے کلی کیا جائے، ناک میں پانی چڑھایا جائے، اور 3 مرتبہ اچھی طرح چہرے کو صاف کر لیں۔ پھر ہاتھوں کو کوہنیوں تک اچھی طرح 3 مرتبہ صاف کر لیں۔ اس کے بعد پھر سر کا مسح کرنا ہے، کان کا مسح کرنا ہے، اور پیر دھونا ہے۔ جیسے ہم عام طور پر وضو کرتے ہیں بالکل ویسے ہی کرنا ہے غسل میں بھی۔ اور غسل میں بھی جس طرح ہم وضو میں مسح کرتے ہیں، کان کا مسح کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں غسل میں بھی ہم کو کرنا ہے۔ غسل کا وضو الگ نہیں ہے، یا عام وضو نماز کا الگ وضو نہیں ہے، سب وضو ایک ہی ہے۔ تو ایک ہی طریقے سے وضو کرنا چاہیے، جیسے عام طور پر ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے ہی غسل کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے عام طور پر دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ اچھی طرح پانی بہا لیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈال لیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے پیروں پر پانی ڈال لیں۔ یہ عام غسل ہے، جیسے عام طور پر ہم غسل کرتے ہیں، یہ عام غسل ہے۔ غسل جنابت میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہم غسل شروع کرنے سے پہلے، غسل جنابت میں غسل شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ شرمگاہ کو دھونا چاہیے۔ یہ پہلا عمل غسل جنابت میں، یعنی جب عورت سے ہم بستری ہو جائے اور پھر آدمی کو غسل کرنا پڑے۔ چلو ہم بستری نہیں ہوئی، نوجوانوں کو بھی کبھی کبھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب سویا ہوا ہوتا ہے تب کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، بغیر شادی شدہ کے بھی، وہ بھی غسل جنابت ہی ہے۔ تو غسل جنابت صرف یہی نہیں ہے کہ عورت سے ہم بستری کرنے کے بعد یہ غسل کیا جائے، یہی غسل جنابت نہیں ہے۔ عام طور پر جب منی خارج ہو جاتی ہے تو ایسے مومنٹ میں جو غسل کیا جاتا ہے وہ بھی غسل جنابت میں شامل ہے۔ تو ایسی صورت میں 3 مرتبہ اچھی طرح شرمگاہ کو دھو لینا ہے لیفٹ ہینڈ سے، بائیں ہاتھ سے
دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے دائیں ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے. تو کون سا ہاتھ استعمال کرے؟ بایاں ہاتھ استعمال کرے. 3 مرتبہ جو ہے شرمگاہ کو اچھی طرح پانی ڈال کر کے دھو لیں. اور اگر کسی کے پاس صابن ہے تو صابن کا بھی اس میں استعمال کریں ہاتھ دھونے کے واسطے. 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر جیسے عام طور پر وضو، جیسے میں نے شروع میں بتایا عام غسل میں جو وضو کرتے ہیں ویسے ہی بالکل جیسے نماز کا وضو ہے ویسے ہی وضو کیا جائے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ رائٹ سائڈ پہ پانی بہائیں، 3 مرتبہ لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ کندھے پہ 3 مرتبہ، لیفٹ کندھے پہ 3 مرتبہ پانی بہا دیں. اس کے بعد اگر آپ کو جسم پہ صابن لگانا ہے، چہرے پہ جو ہے کچھ کریم لگانا ہے، یا سر پہ جو ہے آپ کو شیمپو لگانا ہے، تو یہ سب اچھی طریقے سے جتنی مرتبہ لگائے 1 2 3 جتنی مرتبہ لگانا ہے وہ عام طور پر جیسے لگاتے ہیں ویسے لگا لیں. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب آپ کا غسل مکمل ہو گیا. حمام سے نکلنے سے پہلے 1 مرتبہ رانوں کے نیچے 1 مرتبہ اچھا پانی لے کر کے 1 مرتبہ بہا دیں، تاکہ جہاں آپ غسل کیے ہیں وہاں پر اگر کوئی گندگی ہے تو وہ صاف ہو جائے اور نکلتے وقت آپ صفائی کے ساتھ باہر نکل سکیں، صفائی کے ساتھ پاکی کے ساتھ آپ باہر نکل سکیں. اس طریقے سے جو ہے پانی بہا کر کے وہاں سے باہر نکل جائیں. یہ صحیح بخاری میں بھی ایسا ہی طریقہ بتایا گیا ہے، صحیح مسلم میں بھی ایسا ہی طریقہ بتایا گیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت تھا. ہاں اب غسل جنابت ایسا ہی ہے، بالکل آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ایسا ہی جو ہے آدمی کو غسل جنابت، اگر غسل جنابت نہیں ہے تو شرمگاہ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ وضو کر کے رائٹ لیفٹ 3 مرتبہ پانی بہا کر کے پھر سر پہ پانی ڈال کر کے جیسے آپ کو صابن وغیرہ سب لگانا ہے لگا کر کے آپ اپنے پیروں پر پانی ڈال کر کے باہر نکل سکتے ہیں. صرف غسل جنابت میں اور عام غسل میں یہی فرق ہے کہ غسل جنابت میں سب سے پہلے جو ہے 3 مرتبہ شرمگاہ کو لیفٹ ہینڈ سے دھویا جائے گا. اس کے بعد باقی کا طریقہ بالکل ویسے ہی جیسے عام غسل میں ہے. تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے. عورتوں کا بھی ایسا ہی غسل ہے، عورتوں کے مردوں کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ بال نہیں کھول سکتے تو بال کھولے بغیر بھی، جیسے بہت سردی ہے یا کسی ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ عورت سر پہ پانی نہیں ڈال سکتی، تو ایسی صورت میں عورت اپنے سر کو بالکل صرف چوٹی کھول کر کے اس پر کچھ مسح کر کے اس کے بعد جو ہے پانی پورے جسم پہ بہانا اس کے لیے کافی ہے. مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سر سے اگر پورا سر پہ پانی نہیں بہا سکتے تو کم سے کم سر کے جو بال ہیں اسے گیلا کر لیں. گیلا مطلب سمجھتے ہیں، گیلا کا مطلب یہ کہ کچے ہو جائیں بال. اپنی ساری انگلیاں جو ہے بالوں کے اندر داخل کر کے خلال کریں تاکہ ہاتھوں کا پانی سروں کی جڑ تک پہنچ جائے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے یا سر پہ کوئی چوٹ ہونے کی وجہ سے یا کچھ زخم وغیرہ ہونے کی وجہ سے سر سے پانی نہیں بہا سکتا. اگر ایسا کرے گا تو وہ مر جائے گا. ایک ایسا واقعہ صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے اس کے سر پہ بہت بڑا زخم تھا. صحابہ سے کسی سے اس نے پوچھا کہ کیا میں اپنے سر کو چھوڑ کر کے نہا سکتا ہوں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، تم کو سر سے نہانا ضروری ہے. وہ نہایا اور اس کے سر پہ جو ہے اس پانی کی وجہ سے اس کے زخم پہ پانی چلا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتلهم اللہ قتلوه، اللہ ان کو برباد کر دے، ان کے ایک غلط فتوے کی وجہ سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا. تو اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی مسئلہ آئے تو اس مسئلے کے تعلق سے تحقیق کے ساتھ پوری بات جب تک ہمیں معلوم نہ ہو اور صحیح حدیث کے ذریعے جب تک ہمیں بات معلوم نہ ہو، ہمیں فوراً اٹھ کر کے کسی کے تعلق سے کوئی فتویٰ نہیں دینا ہے. ہم کو
فتویٰ جاری نہیں کرنا ہے، تو جب تک ہمیں کسی بات کی تحقیق نہیں معلوم ہوتی اس وقت تک ہم کو لوگوں کے سامنے ایسی ہی سنی سنائی باتیں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلط مشورے کی وجہ سے اس صحابی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ جب بھی ہم کوئی بھی مسئلہ معلوم کریں اس کی تحقیق تک، اس کی تہ تک پہنچیں اور مسئلے کی نوعیت کو، اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے غسل کا طریقہ بالکل آسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو آسان بتایا ہے، بس اس طریقے سے ہم کو غسل کرنا چاہیے۔ ہاں وہ حدیث جس میں یہ بتایا گیا ہے مع کل شعرۃ جنابہ، ایک اس کو حدیث میں نہیں کہنا چاہیے کہ ضعیف اور موضوع روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر بال کے ساتھ ناپاکی ہوتی ہے، ہر بال کے ساتھ، یعنی مطلب غسل کرتے وقت ایک بال بھی اگر نہیں بھیگا تو ناپاک رہ جائے گا آدمی۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے، اس کی کوئی جو ہے حدیث کی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ ایسا کہنا کہ ہر بال بھیگنا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ صرف بال کی تہ تک آپ کی انگلیاں پہنچ گئی، آپ نے مسح کر لیا اور پھر باقی جیسے غسل کرنا ہے ویسے غسل کر دیا تو غسل ہو جائے گا۔ تو یہ غسل کا عام طریقہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، اس کے علاوہ کوئی مشکل طریقہ یا اس سے بڑا طریقہ کوئی اور نہیں ہے، تو اتنے آسانی کے ساتھ جو ہے ہم غسل کر سکتے ہیں۔ تو غسل کے طریقے کے تعلق سے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اور یہ بھی کہ سر پورا بھیگنا بھی ضروری نہیں ہے، عورت کا سر چوٹی کھولنا بھی ضروری نہیں ہے، بغیر چوٹی کھولے بھی عورت جو ہے بس سر پہ مسح کرتے ہوئے بھی غسل کر سکتی ہے، اور عورت کے مرد کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ غسل جنابت اور عام غسل کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے تعلق سے اور کوئی اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، دین میں حیا نہیں ہے، کوئی بھی سوال آپ بغیر جھجک کے پوچھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔